اسرائیل کا اور امریکہ کا لگتا ایسے ہے کہ مشترکہ پلان ہے گریٹر اسرائیل کا. ابو دھابی ہے یا پھر دبئی ہے یا پورا امارات ہے، ان کے ساتھ تو تعلقات ماضی میں بھی بہت اچھے بنوائے ہیں امریکہ نے، اور اب بھی وہ تعلقات اچھے چل رہے ہیں. اس ریجن کے اندر خلافہ عثمانیہ تھی، بہت اسٹرانگ تھی، اس سے یورپینس کو بہت پرابلمس تھے. اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی اور وہ ٹوٹا. کوشش جاری ہے کہ کسی طرح سے یہ چیز ریپیٹ نہ ہو. یو ایس نے جس طرح سے اسرائیل کو ہر وقت سپورٹ کیا، آلموسٹ یونانیمس ڈیسیجنز آئے اسرائیل کے خلاف، لیکن ہمیشہ جو ہے نا یو ایس اس کو ویٹو کرتا رہا. چائنا نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ ایران کے ساتھ سعودیہ کے تعلقات اچھے ہو جائیں. اسی کو کاؤنٹر کرتے ہوئے امریکہ نے سعودی عرب کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے کیے. 1960s میں یہ عرب وار چل رہی تھی اسرائیل کے ساتھ. یو ایس کا انٹیلیجنس شپ تھا یو ایس ایس لبرٹی، اس کے اوپر اسرائیلی ملٹری پلینس نے اٹیک کیا، اس میں یو ایس کے سولجرز بھی مرے. یو ایس نے اس خبر کو اپنے عوام کے اندر بھی جو نا اس کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہاک آئی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد صادق اسلم حاضر خدمت ہے. پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. عدنان بردا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر. پہلے بھی آپ نے پروگرام ہمارے سنے ہوں گے، خاصی گہری نگاہ رکھتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر. عدنان بھائی پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. عدنان بھائی آج مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی بات کی کہ امریکہ مستقل یہ کوشش کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو اس کا گریٹر پلان ہے، اور پھر اسرائیل کا اور امریکہ کا لگتا ایسے ہے کہ مشترکہ پلان ہے گریٹر اسرائیل کا. تو اس کے لیے بھرپور کوششیں امریکہ کی جاری ہیں. سعودی عرب کے حوالے سے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ وہ وہاں پہ سیٹنگ اور سیٹلمنٹ جو ہے وہ امریکہ بنا رہا ہے، جیوز کے لیے آسانی کر رہا ہے، اسرائیل کے لیے آسانی کر رہا ہے، جبکہ رائٹ ونگ کی گورنمنٹ ہے وہاں پر. اور سعودیہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ہم نے بات کی تھی کہ جو ابو دھابی ہے یا پھر دبئی ہے یا پورا امارات ہے، ان کے ساتھ تو تعلقات ماضی میں بھی بہت اچھے بنوائے ہیں امریکہ نے، اور اب بھی وہ تعلقات اچھے چل رہے ہیں. لیکن یہاں پر صورتحال تھوڑی سی اس طریقے سے خراب ہوئی تھی کہ چائنا نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ ایران کے ساتھ سعودیہ کے تعلقات اچھے ہو جائیں. لیکن اسی کو کاؤنٹر کرتے ہوئے امریکہ نے سعودی عرب کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے کیے، جو ہم نے لاسٹ بھی بات کی. مزید اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر آپ کیا ہمیں اپڈیٹس دیں گے ہمارے ناظرین کے لیے، اور اس کے حوالے سے مزید جو اب ظاہر ہے اسرائیل جو ہے وہ جس طرح روایت حریف پاکستان کا بھارت ہے، اسی طرح اسرائیل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایران کا روایتی حریف ہے. تو ایران کو تو مسئلہ ہے اس سے. دیکھیں یہ ہسٹوریکلی بھی ہم اس کو پیچھے لے کے جائیں اور شروع کریں کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو جو بیسیکلی مسلط کیا گیا یہاں پہ، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے اور ورلڈ وار 1 سے پہلے جو اس ریجن کے اندر خلافہ عثمانیہ تھی، بہت اسٹرانگ تھی. بالکل. اور اس سے یورپینس کو بہت پرابلمس تھے. ٹھیک ہے. اور یہ پورا لینڈ آپ کہہ لیں کہ آپ ناردرن افریقہ ہو گیا، سعودیہ کا کچھ حصہ، مڈل ایسٹ کا کافی حصہ، یہ سب ترکی کے اندر تھا. تو اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی اور وہ ٹوٹا. ٹھیک ہے. ترکی ایک الگ کنٹری بن گیا، مڈل ایسٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. جتنے بھی ادھر کے جو لیڈرز تھے اس زمانے کے، چاہے وہ سعودیہ میں ہو، عراق میں ہو، جارڈن میں ہو، انہوں نے گوروں کا اس وقت برٹشز کا ساتھ دیا اور خلافہ عثمانی کو بیسیکلی توڑا، ختم کیا. رائٹ. تو اب اس وقت سے یہ کوشش جاری ہے کہ کسی طرح سے یہ چیز ریپیٹ نہ ہو. تو وہ اسرائیل کو یہاں پر بیسیکلی ہمارا یعنی اس لینڈ پہ مسلط کرنے کا مقصد مینلی ان کا یہ تھا، بہت ویلڈ پوائنٹ، کہ یہ
چاہتے نہیں ہیں کہ کبھی جو ہے نا یہاں پر ایسی کوئی سچویشن ہو, اور اگر ہو بھی تو ہم اس کو فوری طور پہ اسرائیل کی بیس بنا کے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ باقی تو آپ نے دیکھا پورے مڈل ایسٹ جو ہے وہ اسلامک کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, اور ترکی ایک بہت بڑا, ترکی, سیریا, لبنان, یہ سب بیسکلی کور کرتے ہیں, تو ان لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھے, ان کو چاہیے تھی کوئی بیس, تو اس لیے انہوں نے پہلے تو سائپرس کا بھی چاہا تھا, لیکن سائپرس بھی آدھا جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے, تھوڑا اس کا حصہ گریک کے ساتھ الائنڈ ہے, لیکن یہ جو تھا نا اسرائیل کا یہاں ہونا مینلی یہ چیز تھی. اور آپ نے دیکھا تھرو آؤٹ ہسٹری, اگر ہم پچھلے 60 70 80 سال دیکھیں تو یو ایس نے جس طرح سے اسرائیل کو ہر وقت سپورٹ کیا, آئی مین ویٹو پاور ہونے کی حیثیت سے یونائٹڈ نیشنز کے اندر آلموسٹ یونانیمس ڈیسیجنز آئے اسرائیل کے خلاف, لیکن ہمیشہ جو ہے نا یو ایس اس کو ویٹو کرتا رہا. اتنا کہ ایک جب 1960s میں یہ عرب وار چل رہی تھی اسرائیل کے ساتھ, اس وقت ایک یو ایس کا انٹیلیجنس شپ تھا یو ایس ایس لبرٹی, اس کے اوپر اسرائیلی ملٹری پلینس نے اٹیک کیا. اس پہ بھی بات کی تھی, جی ہم نے بات کی تھی, اس پہ اٹیک کیا. یو ایس کی نیوی کی شپ تھا, یہ ایک بہت بڑی ویسل تھی جس کو پتہ تھا, آئیڈینٹیفائڈ اٹ واز یو ایس, اور انہوں نے اس کو اٹیک کیا. اس میں یو ایس کے سولجرز بھی مرے, لیکن یو ایس نے, اور انہوں نے یہ بیسکلی جان بوجھ کے انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا, یو ایس نے اس خبر کو اپنے عوام کے اندر بھی جو نا اس کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دیا. یعنی یہ ورنہ تو اپنے ایک بندے کو بچانے کے لیے یہ اینٹ سے اینٹ جو ہے نا الگ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس معاملے کے اندر ان کے اپنے سولجرز مرے, اسالٹ ہوا یو ایس ایس لبرٹی کو, لیکن ابھی تک جو ہے نا اس پہ گیگ آرڈر ہے کہ آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں. کچھ ڈاکیومنٹریز بنی, لیکن انہوں نے میڈیا کے اندر, لوکل میڈیا کے اندر کبھی بھی اس چیز کو اٹھایا نہیں, کبھی بھی اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. جو فیملیز ہیں جو افیکٹ ہوئی تھی ان کو بھی کہا کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں گے, جو سولجرز اس شپ پہ تھے ان سے بھی کہا کہ آپ لوگ بات نہیں کریں گے. تو یہ ایک, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے, یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اب ان کی عوام کے اندر کبھی بھی ایسا کوئی چیز ہو جس سے اسرائیل کو ہمیں سپورٹ کرنا مشکل ہو, رائٹ. تو وہ اس لیے اسرائیل, اور جب سے اور جو یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ابھی صورتحال چل رہی ہے, تو یو ایس نے ہمیشہ چاہا ہے کہ ایران اور سعودیہ, ان کے درمیان ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز چلتی رہے. ٹھیک ہے, ایران جو ہے ابھی تک ان کے ہول, جب سے شاہ یہاں سے ختم ہوا ہے 1970s کے آخر میں جو ایرانین ریولوشن ہوا تھا, اس کے بعد سے جو بھی یہاں پر گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے کوشش, مین ان کی کوشش یہ کہ امریکن انفلوئنس کو یہاں پر آنے نہیں دیا جائے. اس کے ارد گرد جتنی بھی کنٹریز ہیں, چاہے آپ اس وقت عراق کی بات کر لیں یا سعودیہ کی بات کر لیں یا پاکستان کی بات کر لیں, ادھر ہمیشہ سے امریکہ نے بہت زیادہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کے لیڈرز نے بیسکلی سپورٹ بھی کیا ہے. یو ایس کا جو سٹینس تھا وہ کیا اس کو, اور ایران نے جو ہے نا ابھی تک اپنے جو ہیں دروازے یو ایس کے لیے کھولے نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے, وہ اپنی ہسٹری سے سیکھ چکے ہیں کہ 50s کے اندر کس طرح سے یو ایس نے جو ہے نا ان کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر کو ہٹایا, اور اس کے بعد شاہ کو واپس لے کے آئے. پھر جو ریولوشن جب ہوا تھا, وہ جو اسٹوڈنٹس تھے ایرانین, انہوں نے یو ایس, یعنی آل دی ایمبیسیز تھیں وہاں پہ, برٹش کی بھی تھی, لیکن انہوں نے اٹیک یو ایس ایمبیسی کو کیا, اس وجہ سے کیونکہ ساری فساد کی جڑ جو تھی وہ وہیں سے ہوتی تھی. مطلب ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے شروع سے, ان سے کلیئر ہے. تو اب یہ جو گورنمنٹ ہے, ابھی جو یہ جو آج کل آپ حالات دیکھ رہے ہیں, تھوڑے عرصے پہلے تک ایران اور سعودیہ کے درمیان کافی ٹینشن تھی. یہاں پر جو پرشین گلف ہے یا عربین گلف کہہ لیں, ادھر جو ہے نا آئے دن ٹینشن ہوتی تھی. کبھی اس شپ کو تھریٹ ہوتا تھا, کبھی کہیں سے ڈرون فائرز ہو رہے ہیں, کبھی پھر آپ کو پتہ ہے ایران اور کہتے ہیں سعودیہ اور یمن کا بھی ایک جھگڑا تھا. وہ بھی بیسکلی اس کے بیک گراؤنڈ میں یہی تھا کہ جو لیڈرشپ تھی, جب وہاں پر یہ عرب اسپرنگ کی وجہ سے لیڈرشپ گری یمن کی, تو جو لیڈر, جو سعودی بیک لیڈر تھا, وہ ویک تھا. تو جو میجورٹی پاپولیشن ہوتیز تھی وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ یہ اس لیڈر کے ساتھ تو ہماری بات نہیں چلے گی, تو انہوں نے اس کے خلاف آپریشن کیا. وہ لیڈر جو تھا وہ بھاگ کے سعودیہ چلا گیا. پھر ابھی تک جو ہے نا وہ یمن کی صورتحال ابھی تک جو ہے نا وہ چل ہی رہی ہے. اب تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوئے, بہتر ہوئے تعلقات, لیکن ابھی تک وہ ایشو ختم نہیں ہوا. تو اس میں بھی ایران
سعودیہ کو لگتا تھا کہ ایران جو ہے وہ حوثیز کو سپورٹ کر رہا ہے، ایون دو وہاں پر پلیئرز بہت تھے، وہاں پہ یو اے ای کی بھی اپنی ایک، یعنی حالانکہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، لیکن یمن کے اندر ایسا ہوا تھا کہ ہر کنٹری، ایون عمان جو تھا وہ تھوڑا بہت ان لوگوں کا الگ سٹینس تھا، ٹھیک ہے، آپس میں لڑ رہے تھے یہ لوگ، حوثیوں سے بھی لڑ رہے تھے، آپس میں بھی لڑتے، انہیں بہت ہی ایک عجیب سی صورت حال تھی. تو اینی ویز، تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سعودیہ اور ایران کی جو ٹینشن ہے اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے چائنا نے ایک بہت بڑی محنت کی، اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ کیونکہ جب افغانستان کے اندر سے یو ایس بھاگا ٹرمپ کے دور میں، تو یو ایس کی جو لیڈرشپ تھی وہ پورے مڈل ایسٹ کو پتہ چل گیا بہت ویک ہو گئی ہے، تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنا سٹینس چینج کیا. پھر چائنا نے اپنے ان روڈز بنائے. چائنا کی ایک اپنی ایک انٹینٹ ہے کہ بھئی وہ جو ہے یو ایس کو چیلنج کرنا چاہ رہا ہے، جس طرح رشیا چیلنج کر رہا ہے، چائنا بھی اس کو اکنامکلی چیلنج کر رہا ہے. تو اس نے یہ اپنا ایک بیلٹ روڈ انیشیٹو اسٹارٹ کیا، جس میں سی پیک بھی ایک ہے پاکستان کے لیے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو سعودی اور ایران کی ٹینشنیں کم ہوں، انہوں نے کوشش کی اور وہ کافی حد تک کم بھی ہوئی. اب یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ایمبیسیز اور وہ بھی کھل گئی ہیں، تو پروجیکٹس وغیرہ بھی کچھ شاید جی. تو اب یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ یو ایس کو جب تھریٹ چیزیں 180 ڈگری پلٹ گئی سر. ایگزیکٹلی یہ ہوا. تو اب جو ہے یو ایس چاہ رہے، یعنی جب یہ آپ یعنی دیکھیں، جب اب آپس میں کسی کی لڑائی ہوتی ہے، ہمیں ایز مسلمس ہمیں تو یہ کہ آپس اس لڑائی کو ڈیفیوز کیا جائے، جس طرح سے بھی ڈیفیوز کریں. تو چائنا نے کوشش کی اور وہ سکسیزفل رہی. یو ایس کو بہت پریشانی ہو گئی جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ چائنا نے یہ چیز اکامپلش کرنی ہے. وہ لوگ تو آپ سمجھے کہ اوور ڈرائیو میں آ گئے. انہوں نے فوراً سے یہ پلاننگ کی کہ اب جو ہے نا اس کو دوبارہ سے کیسے، کیونکہ وہ تھرائیو کرتے ہیں کانفلکٹس سے، وہ دونوں سائڈس کو لڑوانے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور اینڈ دیٹس واٹ دے وانٹ. اور ابھی جو انہوں نے ان کی یہ ٹیکٹک وہ یہ ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران، انڈیا، یو اے ای، سعودیہ اور اسرائیل کو استعمال کیا جائے، تاکہ یہ ایک اکنامک کوریڈور کے ہم نے اس پہ بات کی تھی. اور اسی کو پرسو کرنے کے لیے ابھی جو ہے اسرائیل کے ایک ٹاپ منسٹر ہیں، ٹورزم کے منسٹر ہیں، وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ریاض کے اندر جو ہے اپنے ہوٹل سے وہ جو ان کی جو بھی اپنا ریچولز ہیں اس کو کیا، اور یہ بڑے پراؤڈلی اس کو شو کیس کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ریاض میں بیٹھ کے اپنی جوئش سروسز کو نا پریکٹس کر رہے ہیں. یہ تو ایک بہت مطلب میں تو اس کے اوپر حیران ہو رہا ہوں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں جی کہ یہ تو بہت آگے بڑھ گیا محمد بن سلمان. جی بہت زیادہ. انہوں نے تو یو ایس میڈیا پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ ہم جو ہے بہت جلدی ابراہیم ایکارڈز کے اندر آ جائیں گے، وہی ایکارڈ جس کی وجہ سے بحرین اور یو اے ای اب اسرائیل کے ساتھ تعلق بند ہے. اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان ایک ہفتے کے اندر 152 فلائٹس آتی جاتی ہیں. this is a huge number. بہت بڑا. یعنی آپ سمجھے 30,000 لوگ آپس میں جو ہے نا ایٹ لیسٹ اٹ could be more وہ ٹریول کر رہے ہیں within 1 week. اور اور آپ یہ دیکھیں 3 سال پہلے تک ایک بھی فلائٹ نہیں جاتی تھی، لیکن وہ جو یو ایس سعودیہ نے ان کو ایئر اسپیس الاؤ کی، ورنہ تو وہ بھی پاسبل نہیں تھا. تو اب جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹس اسرائیل سے سعودیہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں. وہ آن کمرشل لیول پہ نہیں ہے، بٹ اٹس ہیپننگ یو نو. تو یہ ایک بہت ہو جائیں گی جب یہ ہو گئی ہے تو جی. تو اب دیکھیں محمد بن سلمان نے بیسکلی آپ کو پتہ یہ سب پولیس اسٹیٹس ہیں، جتنی بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، کویت، امارات، یہ سب پولیس اسٹیٹس ہیں. اور انہوں نے اپنی پولیس کو وہی بالکل ملٹری کے طور پہ اپنی عوام کے اوپر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کبھی بھی کوئی کسی بھی قسم کی پالیٹکس کو وہ نہیں ایکنالج نہیں کرتے یا اس کو اٹھنے ہی نہیں دیتے. یہ سب چاہے وہ ایمریٹس ہو، سعودیہ ہو، کنگڈم ہے، فیف ڈوم ہے، ایمریٹ ہے، اور یہ بہت کانشیس رہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے نا ان کو تھریٹ نہ ہو.
عوام سے نہ ہو, کسی رائول فیملی سے نہ ہو. تو اس کے لیے انہوں نے اپنی پولیس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیا, اور وہ پولیس لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ اختیارات دیے ہیں, بہت زیادہ. تو وہ وہ یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا سسٹم ہے جیسا بھی ہے, ایٹ لیسٹ وہ دوسروں سے بہتر ہے. پھر وہ دوسری جو جگہوں پہ جا کے جو ہے نا انتشار پھیلاتے ہیں تاکہ وہ دکھا سکیں دیکھو ان کی کیسے حالت ہے, آپ چاہتے ہیں آپ کی حکومت ایسے ہو, یہاں پر ڈیموکریسی ہے بٹ اٹس ناٹ فار اس, تو آپ جو ہے نا اسی میں خوش رہیں. تو وہ ایک بیسکلی سائیکولوجیکل آپ کہہ لیں کہ یہ انفورسمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی سوچ کی. تو یہ سچویشن آج کل چل رہی ہے. حالانکہ اسرائیل جو ہے وہ کانسٹنٹلی ابھی سیریا کے اندر بھی کل جو ہے انہوں نے ایک اٹیک کیا, ایریل اٹیک کیا. حالانکہ وہ کافی دور تھا, انہیں اسرائیل آپ کا ایسٹ پہ ہے اور انہوں نے سیریا کے بالکل آئی مین یہاں پر ویسٹ کی طرف ہے سیریا کے, تو انہوں نے ایسٹ سیریا کے جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کے قریب دیر زور ایک جگہ ہے, وہاں پر جا کے انہوں نے اٹیک کیا اور آئی تھنک سیرین فورسز کو ٹارگٹ کیا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے نا ایرانین ویپنز ہیں, اسٹوریج فیسلٹی تھی واٹ ایور, لیکن وہ بالکل کھلم کھلا یہ کر رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک اسرائیل اور یو ایس کا ایک ڈیفینس پیکٹ بھی بن رہا ہے اور اس پہ بھی بہت تیزی سے یہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ایسا ڈیفینس پیکٹ ہے وہ بالکل نیٹو کی طرح پاورفل تو ہوگا, لیکن اس میں کچھ کلازز ایسے ہیں کہ اسرائیل اپنی مرضی سے بہت کچھ کر سکتا ہے, ورنہ نیٹو کا جو ہے اس میں ڈفرینٹ ہے کہ آپ نے اگر کریں گے تو سب مل کے کریں گے, لیکن یہاں پہ یہ اسرائیل اپنی مرضی سے جو ہے نا مڈل ایسٹ کے کہیں پہ بھی اٹیک کرنا چاہے کر سکتے ہیں, اور یو ایس اس کو سپورٹ کر لے گا. اور یہ اس لیے بھی ہے ایون دو ہسٹوریکلی اسپیکنگ یو ایس ان کو بہت سپورٹ کرتا آ رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یو ایس کے اندر جو پبلک ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سے تھوڑی سی ہٹتی جا رہی. ایون جو ان کی لابینگ ہے اتنی اسٹرانگ نہیں رہی جتنی پہلے ہوتی تھی. تو اس وجہ سے ان کو لگا تھا کہ ہم یہ پیکٹ اگر کر لیں گے تو چاہے کوئی سی بھی گورنمنٹ بعد میں آئے دے ول ہیو ٹو ابائڈ بائی دس پیکٹ. تو وہ اس پیکٹ کو, حالانکہ ان کو لگا تھا کہ یہ ان کی ساورنٹی پہ تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن وہ پھر بھی چاہتے ہیں کیونکہ اب ڈائنامکس جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یو ایس جو ہے ان کی ہر طریقے سے جو ہے اوورٹلی مدد کرے اور بیسکلی لیگلی, یعنی کیونکہ آپ کو ہوتا ہے ڈیموکریسی کے اندر وہ پھر کورٹ کے اندر جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر, اور وہاں پر جب کہے گا کہ بھائی آن پیپر تو یہ ہم نے پیک کیا تو وی ہیو ٹو ابائڈ بائی اٹ, تو وہ لوگوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے اس چیز کو فالو کرنے کے لیے. ابھی بھی ایک یونیورسٹی ہے وہاں پر, پین اسٹیٹ یونیورسٹی, وہ ون آف دا ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہے یو ایس کے اندر. وہاں پر ایک پیلسٹین رائٹس کا ایک فیسٹیول ہوا تھا, لٹریری فیسٹیول. وہاں پر صرف جو فلسطین کے جو آپ کے کہنے رائٹرز ہیں, اسکالرز ہیں, ان کا جو ورک ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اس پہ اتنا انہوں نے ایشو اٹھایا, مین بڑے بڑے پالیٹیشنز جو آ کے جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹائی سیمائٹس ہیں اور یہ بیسکلی ہم ٹیررزم کو فروغ دے رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا. حالانکہ یہ صرف یہ وہ کنٹری ہے نا جو کہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, لیکن آپ ایسی اسپیچ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر پوری دنیا کے اندر یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ دیں, ہاں فریڈم آف ایکسپریشن دیں, فریڈم آف اسپیچ دیں, لیکن جب ایسی کوئی بات آتی ہے, جب ان کو لگتا ہے کہ یہ وہی چیز ان کے گلے پڑنے والی ہے, تو یہ اس کے خلاف جو ہے نا اپنے سارے اصول بھول جاتے ہیں. اسی طرح ڈیموکریسی کے ساتھ ہے, جب تک ڈیموکریسی ایسے لیڈر کو لے کے آتی ہے جس سے یہ جو ان کا کام کرے گا, تب ان کو ڈیموکریسی سے کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں پہ بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈیموکریسی سے ایسا لیڈر آئے گا جو ان کے کام کو روکے گا یا ان کو چیلنج کرے گا یا ان کی اتھارٹی کو نہیں مانے گا, ادھر یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہو جاتے ہیں, وہاں پہ یہ ڈکٹیٹرشپس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. یعنی ان کی کوئی ریئلی یہ کسی ایسی چیز پہ اسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں. یعنی جو بھی ان کے آرگیومنٹ ہوتے ہیں وہ دھڑام سے گر جاتے ہیں, لیکن بس دنیا کو انہوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا جہاں سے بھی چھوٹی چیز سے ان کو لگتا ہے کہ ہم اب ہماری کیا کہتے ہیں ویلیو کو پروموٹ ہوتے تو اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو ان کی ویلیوز کے اگینسٹ جا رہا ہے, اس کو یہ بالکل ڈیمینش کر دیتے ہیں, میڈیا سے غائب کر دیتے ہیں, کیونکہ ہر چیز یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. تو ان اے نٹ شیل یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ کنٹریز جو ہیں یہ اپنی ہسٹری سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں,
یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اسلامک جو کنٹریز ہیں یہ آپس میں متحد ہو جائیں, یہ چاہتے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایز اے مسلم جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں یونائٹڈ رہنا ہے اور ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں کو دوستی نہیں بنانا ہے جو بیسکلی ہمارے آئیڈیلی ہمارے ویلیوز کے خلاف ہوں یا اوپنلی ایسے کام کر رہے ہوں جو جس سے شرک کی اسمیل آتی ہو, یا لیکن ہم ان کے دوست بنے ہوئے ہیں.